سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سردی اور سرما کا موسم اپنے عروج پر آ گیا تھا۔ جزیرہ سلانیک میں اپنے چھوٹے جھونپڑے کے اندر حسن کروسو کی ماں راحیل اور بہن اسما مٹی کی انگیٹھی میں دہکتے کولوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ باہر برف باری اپنے عروج پر تھی۔ زمین کی چھوٹی موٹی اونچ نیچ برف باری نے بالکل برابر کر دی تھی۔ ٹیلے درخت گویا کہ ہر شے نے برف کا سفید لباس اوڑھ لیا تھا۔ ایسے میں کوئلوں کی انگیٹھیوں پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے اسما اپنے سامنے بیٹھی اپنی ماں راحیل کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اماں آج سردی کچھ پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے، برف باری بھی تیز ہو گئی ہے، لگتا ہے یہ برف باری کئی روز تک جاری رہے گی۔ اماں آج تو وقت کا تعین کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، سورج تو غروب ہونے والا ہوگا، اس لیے کہ کافی دیر ہوئی، ہم نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ میرے خیال میں آپ یہاں بیٹھیں، میں چولہے میں آگ جلا کر کھانا تیار کرتی ہوں، اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد دونوں ماں بیٹی کھانا کھائیں گی۔ اسما کی اس گفتگو کا جواب اس کی ماں راحیل دینا ہی چاہتی تھی کہ جھونپڑے کے دروازے پر اچانک اپنے آپ کو ایک موٹے کمبل میں لپیٹے حسن کروسو نمودار ہوا۔ پھر دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حسن کروسو چونکہ اپنی ماں بہن سے بچپن ہی میں بچڑ گیا تھا، لہذا اس کی بہن نے اسے پہچانا نہیں۔ تھوڑی دیر تک بڑے غور سے اسے دیکھتی رہی، پھر بڑی لجاجت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، عزیز بھائی تو کون ہے؟ ہم ماں بیٹی سے تو کیا چاہتا ہے؟ دوسری طرف راحیل کی حالت عجیب و غریب ہو رہی تھی۔ وہ ٹکٹکی باندھے حسن کروسو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید وہ حسن کروسو سے اس کی آواز کو پہچان چکی تھی یا پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی ابھی تذبذب کی حالت ہی میں تھیں کہ حسن کروسو نے پھر ان دونوں کو مخاطب کیا، کیا تم دونوں ایسی ہی اجنبی ہو گئی ہو کہ اپنے خون کو نہیں پہچان رہی ہو؟ حسن کروسو کے ان الفاظ نے اس کی ماں راحیل کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ بیچاری ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بازو پھیلاتے ہوئے جھونپڑے کے دروازے کی طرف بڑھی اور روتی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی، حسن میرے بچے تو کہاں رہ گیا تھا؟ اس دوران حسن بھی بھاگنے کے انداز میں جھونپڑے میں داخل ہوا۔ پھر دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے سے بغل ہو کر داروں دار رونے لگے تھے۔ دوسری جانب اسما بیچاری بھی ساری صورتحال کو سمجھ چکی تھی۔ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی، حسن کروسو کی پیٹھ سے لپٹ کر وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہی تھی۔ کچھ دیر تک تینوں ایک دوسرے سے لپٹ کر اسی طرح روتے رہے اور اپنا غم ہلکا کرتے رہے، فرقت کے غم کو اپنے آنسو میں بہاتے رہے۔ پھر حسن کروسو نے دونوں ماں بیٹی کو علیحدہ کیا، سہارا دے کر دونوں کو انگیٹھی کے پاس لایا اور جن نشستوں پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، جب انہیں اس نے بٹھانا چاہا، ماں تو اپنی نشست پر بیٹھ گئی لیکن اسما نہیں بیٹھی۔ اس نے حسن کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے اس نشست پر بٹھا دیا اور خود ایک دوسری نشست کھینچ کر قریب ہی بیٹھ گئی۔ پھر راحیل نے کچھ دیر بڑے غور و پیار اور شفقت میں حسن کروسو کی طرف دیکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، میرے بچے میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گی کہ تو کہاں رہا، میں یہ بھی نہیں بتاؤں گی کہ ہم نے کہاں کہاں دھکے کھائے، اس لیے کہ جو تمہارے آدمی اس سے پہلے تمہیں لینے آئے تھے انہیں میں نے تفصیل بتا دی تھی اور انہوں نے تمہارے متعلق مجھے تفصیل کے ساتھ کہہ دیا تھا۔ میرے بچے، میں نے ان پر شرط لگائی تھی کہ میرا بیٹا یہاں مجھے لینے آئے گا، میں یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ کوچ کروں گی۔ میں اللہ کی انتہا درجہ کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آج اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دیا۔ میرے بچے، سب سے پہلے مجھے تمہارے باپ کے مرنے کا دکھ ملا، اس کے بعد یوں جانو ہماری دکھ بڑی داستان کی ابتدا ہو گئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی غرناطہ سے نکلنے والے لوگوں کے ساتھ دھکے کھاتی کھاتی یہاں پہنچ گئی۔ بیٹے، ہم دونوں نے تمہیں بہت تلاش کیا لیکن تم نہیں ملے۔ یہ اسما بیچاری ہر وقت اپنے دادا کو اور تمہیں یاد کرتی رہتی تھی۔ شروع میں بیچاری کئی دن کھانا نہ کھاتی تھی، پھر میرے ڈھارس اور تسلی دینے پر آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ بیٹے، مجھے تمہارے دادا کے مرنے کا بھی بے حد دکھ اور غم ہے۔ وہ ہم سب کے لیے روشنی کا ایک مینار تھے، اپنے پیچھے ہمارے لیے اندھیرا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جدائی اور فرقت کا داغ دے کر چلے گئے۔ بیٹے، کیا اکیلا ہی آیا ہے؟ اس پر حسن کروسو مسکراتے ہوئے کچھ دیر اپنی ماں اپنی بہن کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، نہیں ماں، میں یہاں اکیلا نہیں، ایک خاصی بڑی کشتی لے کر آیا ہوں جس میں میرے ساتھ کچھ مسلح جوانوں کے علاوہ ملاح بھی ہیں۔ اماں، یہاں کے کچھ لوگ بھی مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ جو ہی کشتی ساحل پر لگی انہوں نے ہمارا بہترین استقبال کیا۔ میں تو آپ کی طرف چلا آیا جبکہ میرے سارے ساتھیوں کو یہاں کے لوگ اپنے مہمان خانہ کی طرف لے گئے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں کے لوگ بڑے ہمدرد اور مہمان نواز ہیں۔ اماں، تمہارے حکم کے مطابق میں یہاں پہنچ گیا ہوں،
اب میرے خیال میں ہمیں یہاں سے کوچ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حسن کروسو جب خاموش ہوا تو اس کی ماں آگے بڑھی، بڑے پیارے انداز میں تھوڑی دیر تک وہ حسن کروسو کا گال تھپ تھپاتی رہی، پھر کہنے لگی، میرے بچے، میرے بیٹے، یہاں آگ کے پاس بیٹھو، باہر دیکھ کتنی تیز اور لگاتار برف باری ہو رہی ہے۔ میں اور اسما دونوں مل کر کھانا تیار کرتی ہیں، تینوں یہاں کوئلوں بھری انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، رات اسی جھونپڑے میں بسر کرتے ہیں اور کل دن کے وقت یہاں سے کوچ کریں گے۔ بیٹے، جو تمہارے آدمی لینے آئے تھے، میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد ہم نے کدھر کا رخ کرنا ہے۔ جواب میں حسن کروسو مسکرایا اور کہنے لگا، اے میری اماں، اے میری ماں، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو کشتی لے کر آیا ہوں وہ خاصی بڑی اور مضبوط ہے، اور اس میں میرے ساتھ ملاح بھی ہیں، مسلح جوان بھی ہیں۔ میں یہاں سے سیدھا ہسپانیہ کا رخ کروں گا اور تمہیں اپنے دادا کے جھونپڑے اور اس کی قبر تک لے کر جاؤں گا۔ اس کے بعد تم دونوں ماں بیٹی کو لے کر الجزائر کا رخ کروں گا۔ حسن کروسو کی اس گفتگو سے راحیل اور اسما دونوں خوش ہو گئی تھی۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے اٹھ کر کھانا تیار کیا، تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد تینوں فرش پر بستر لگانے کے بعد رضائیوں میں گھس گئے۔ پھر اسما نے حسن کروسو کو مخاطب کیا، بھائی، اگر آپ تھکاوٹ محسوس نہ کر رہے ہوں، اگر آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، تو پھر خیر الدین باربروسا کے گروہ میں شامل ہونے کے بعد اب تک جو آپ لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی، آپ اس کی تفصیل مجھے اور اماں کو بتائیں۔ اس پر ڈانٹ دینے کے انداز میں راحیل نے اسما کو مخاطب کیا، اسما میری بیٹی، بھائی اس وقت تھکا ہارا ہوگا، گھر میں اسے سونے دو، آرام کرنے دو۔ جواب میں حسن کروسو مسکرایا، پھر کہنے لگا، نہیں اماں، ایسے ڈانٹ دینے والے انداز میں اسما سے گفتگو نہ کرو، جو تفصیل یہ چاہ رہی ہے میں اسے ضرور بتاؤں گا۔ اس کے بعد حسن کروسو اپنی ماں اور بہن کو خیر الدین باربروسا کے گروہ میں شامل ہونے اور اس کے بعد جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی تھیں اس کی تفصیل بتا رہا تھا۔ تینوں ماں بیٹوں نے بڑے خوشگوار ماحول میں وہ رات جھونپڑے میں بسر کی۔ اگلے روز حسن کروسو اپنی ماں اور بہن کو لے کر جزیرہ سلانیک سے کوچ کر گیا تھا۔ ایک روز عشاء کے قریب حسن کروسو کی کشتی البشارات کے سامنے ساحل پر لگی۔ اپنی ماں اور بہن کو لے کر وہ کشتی سے اترا، ساحل کے جھونپڑوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ حسن کروسو نے پہلے اپنی ماں اور بہن کو اپنے دادا کا جھونپڑا دکھایا۔ دونوں ماں بیٹی جھونپڑے میں داخل ہوئیں، کچھ دیر وہاں بیٹھ کر روتی رہیں، آہیں بھرتی رہیں۔ حسن کروسو انہیں تسلیاں دیتا رہا اور پھر جھونپڑے سے نکل کر دونوں کو وہ اپنی دادا کی قبر پر لے گیا۔ دونوں ماں بیٹی کافی دیر وہاں دعا مانگتی رہیں، آہیں بھرتی رہیں، ہچکیوں میں آنسو بہاتے ہوئے اپنے غم، دکھ اور المیے کا اظہار کرتی رہیں۔ ابھی وہ تینوں ماہی گیروں اور مچھروں کی بستی سے باہر قبر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شور، ایک واویلا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ مسلح جوان اچانک حملہ آور ہوئے، کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ رات کی تاریکی میں کون حملہ آور ہوا ہے۔ مچھروں نے اس موقع پر دفاع کیا، کئی مچھرے بھی ہلاک ہوئے۔ حملہ آور جو پوری طرح مسلح تھے، اپنے سامنے آنے والے ہر شخص کو کاٹ رہے تھے، جو مزاحمت نہیں کر رہا تھا اس کو ایک طرف ہٹا رہے تھے۔ اسی حملے میں حسن کروسو کی ماں اور بہن دونوں ہلاک ہو گئیں۔ حسن کروسو کو حملہ آوروں نے گرفتار کر لیا اور اس کے ساتھ کئی ماہی گیر اور مچھرے بھی گرفتار کر لیے جنہوں نے مزاحمت کی تھی، اور سب کو گرفتار کر کے وہ مسلح جوان ایک طرف لے گئے تھے۔ مچھروں اور ماہی گیروں نے رات عجیب سے کرب میں بسر کی۔ اگلے روز صبح ہی صبح حسن کروسو کی ماں اور بہن دونوں کو حسن کروسو کے دادا کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تھا۔ کعب بن عامر، اس کی بیوی میسونہ اور بیٹا مغیرہ بن کعب اور معاذ چاروں صبح کا کھانا کھا کر فارغ ہوئے ہی تھے، اور معاذ کھانے کے سارے برتن مطبخ میں رکھنے کے بعد اپنے باپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس پر مغیرہ بن کعب اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ منظر بن زبیر تھا۔ وہ اداس اور افسردہ، ملول اور غمزدہ تھا۔ مغیرہ بن کعب کے ساتھ وہ دیوان خانہ میں داخل ہوا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے معاذ چونکی تھی، باقی لوگ بھی غمزدہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آگے بڑھ کر جب وہ کعب بن عامر کے پاس بیٹھ گیا تب کعب بن عامر نے اسے مخاطب کیا، ابن زبیر، اس سے پہلے کبھی میں نے تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، لگتا ہے تم کسی بہت بڑے المیے سے گزرے ہو یا ہمارے لیے کوئی انتہائی بری خبر لے کر آئی ہو۔ اپنی جھکی ہوئی گردن اٹھا کر منظر بن زبیر نے کعب بن عامر کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ لرز کانپ گئی تھی، پھر کپ کپاتی آواز میں کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ کمرے میں منظر بن زبیر کی لرزتی کانپتی آواز سنائی دی، بیٹے خیریت نہیں ہے، یوں جانو آج میں تم لوگوں کے پاس اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور بدترین خبر لے کر آیا ہوں۔ میرے بچوں، لگتا ہے آج کا دن میرے لیے قیامت اور میری زندگی کے خاتمے کا دن ہے، اس لیے کہ حسن کروسو کو ڈانجون کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا ہے۔
ان الفاظ پر معاذ بیچاری چیخ مارتی ہوئی جس لگانے کے انداز پر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے پوچھ لیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن کروسو کو کہاں سے کیسے پکڑا گیا؟ اس موقع پر میسونہ نے معاذ کا بازو پکڑ کر پھر اپنے قریب بٹھا لیا۔ منظر بن زبیر پھر کہہ رہا تھا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حسن کروسو کو اس کی ماں اور بہن مل گئی تھی اور ان کی خواہش کے مطابق وہ اپنی ماں اور بہن کو اپنی دادا کی قبر پر لایا تھا کہ شاید کچھ لوگوں نے مخبری کر دی، جس پر ڈانجون کے مسلح جوان حملہ آور ہوئے۔ اس حملے میں حسن کروسو کی ماں اور بہن دونوں ہلاک کر دی گئیں اور حسن کروسو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد منظر بن زبیر حسن کروسو کے ساحل پر آنے، جھونپڑے میں داخل ہونے، قبرستان کی طرف جانے، اس کے گرد مچھروں اور ماہی گیروں کے ہونے اور حملہ آوروں کے آنے کی ساری تفصیل بیان کر دی۔ یہ خبر سن کر معاذ بیچاری کچھ دیر تک ہونٹ کاٹتی رہی، بڑی تیزی سے آنکھیں جھپکاتی رہی اور اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر وہ ہچکیوں اور سسکیوں میں رونے لگی تھی۔ اس کی ماں میسونہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ اس موقع پر کعب بن عامر نے پھر غمزدہ سے لہجے میں منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، ابن زبیر اب کیا ہوگا؟ حسن کروسو تو میرے خاندان کی ایک اکائی ہے، اس کا اس طرح گرفتار ہو جانا، یوں جانو ہمارے خاندان پر ایک طرح سے عذاب کا نزول ہے۔ ڈانجون کے آدمی اسے گرفتار کر کے کہاں اور کس طرف لے گئے ہیں؟ غمزدہ لہجے میں منظر بن زبیر کہنے لگا، سردار ابھی تک تو یہ پتہ نہیں چلا کہ حسن کروسو کو کہاں رکھا گیا ہے، اس لیے کہ حسن کروسو کے ساتھ بہت سے ملاح اور ماہی گیروں کو بھی ڈانجون کے آدمی پکڑ کر لے گئے ہیں۔ مجھے اس کی ماں اور بہن کی موت اور اس کے گرفتار ہونے کی خبر کچھ ملاحوں نے بتائی ہے۔ بہرحال بطروش اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پتہ کرنے گیا ہے کہ حسن کروسو کو گرفتار کر کے کہاں رکھا گیا ہے۔ میسونہ نے معاذ کو اپنے ساتھ لپٹا کر اسے ڈھارس اور تسلی دینا چاہی، جو بیچاری ہچکیوں اور سسکیوں میں رو رہی تھی۔ آخر میسونہ نے اسے مزید اپنے قریب کیا، کئی بار اس کا چہرہ اس کے گال چومے، پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے وہ کہنے لگی، میری بیٹی، تمہاری حیثیت میرے ہاں بیٹی کی نہیں بیٹے کی سی ہے۔ پہلے یہ سوچو کہ جب تم اس طرح ہمت ہار لو گی تو تمہاری ماں کا کیا بنے گا۔ میں جانتی ہوں اس طرح حسن کروسو کا گرفتار ہو جانا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا المیہ ہے، اس لیے کہ اب وہ تمہارا شوہر ہے۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کی ماں اور بہن کا مارا جانا بھی تمہارے لیے ایک ناقابل برداشت دکھ اور غم ہے، پر میری بیٹی اس طرح کے المیہ غم اور دکھ زندگی میں برداشت کرنے پڑتے ہیں، ورنہ زندگی گزاری نہیں جا سکتی۔ میری بچی، رونے کی بجائے دعا مانگو، اللہ سے التجا کرو کہ وہ حسن کروسو کو خیریت سے رکھے اور اس کی رہائی کا سامان کرے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میسونہ نے معاذ کو سنبھال لیا تھا۔ معاذ بیچاری نے سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لی تھیں۔ اس موقع پر روتی ہوئی آواز میں معاذ نے منظر بن زبیر کو مخاطب کیا، اب کیا میں بسیط کو اپنے ساتھ لے جا کر حسن کروسو کی ماں اور بہن کی قبروں پر جا سکتی ہوں؟ چونکنے کے انداز میں منظر بن زبیر نے معاذ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ میری بیٹی، حسن کروسو کی گرفتاری کی وجہ سے یوں جانو حالات اب بد سے بدترین ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو کوئی بھی اس کی ماں اور بہن کی قبر پر جائے گا گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے کہ ڈانجون نے ان علاقوں کے اندر اپنے آدمی ضرور پھیلا رکھے ہوں گے۔ لہٰذا میری بیٹی، اس موقع پر یہ تو شائبہ تک بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حسن کروسو کا یہاں آنا جانا تھا یا اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ منظر بن زبیر جب خاموش ہوا تب معاذ پھر بول اٹھی، وہ کاہے پر آئے تھے؟ اگر وہ اپنے کسی جہاز یا کشتی میں آئے تو پھر ان کے ساتھ ان کے اپنے ساتھی بھی ہوں گے، وہ کہاں ہیں؟ جواب میں منظر بن زبیر کہنے لگا، جو کچھ میں نے سنا ہے اس کے مطابق وہ ایک کافی بڑی کشتی میں جزیرہ سلانیک سے اس طرف آیا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں اور بہن یہاں سے نکل کر جزیرہ سلانیک میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ خیر الدین باربروسا کے کچھ آدمیوں نے انہیں تلاش کر لیا اور پھر حسن کروسو انہیں ایک بڑی کشتی میں یہاں لے کر آیا۔ کشتی میں حسن کروسو کے ساتھ کچھ مسلح جوان اور ملاح بھی تھے، وہ گرفتار نہیں ہوئے، وہ ادھر ادھر ہو کر چھپ گئے ہیں۔ تاہم جس کشتی میں حسن کروسو آیا تھا وہ مچھروں کی کشتیوں کے درمیان کھڑی ہے اور مچھرے اس پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس کی حفاظت کا سامان بھی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد منظر بن زبیر رکا، پھر دوبارہ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، معاذ میری بیٹی، تم ہمت نہ ہارنا، میں جانتا ہوں تم ایک دلیر اور بہادر لڑکی ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شادی کے بعد کسی لڑکی کا شوہر ہی اس کی زندگی کا محور اور اس کی چاہت و محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ میں اس حقیقت سے بھی واقف ہوں کہ تم حسن کروسو کو کس قدر چاہتی ہو، اس کے باوجود میری بیٹی اچھے برے سب دنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ میرا عدل کہتا ہے حسن کروسو ان ظالموں کے چنگل سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی حربہ وہ ضرور استعمال کرے گا۔ فی الحال ہمیں انتظار کرنا ہوگا
کہ وقت کیسی کروٹ لیتا ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کس قسم کے نمودار ہوتے ہیں۔ یہاں حالات اب پہلے کی نسبت زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ بیٹی میں یہی خبر دینے آیا تھا، اب میں جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے یہ کہوں گا کہ اب پہلے کی نسبت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ حسن کرسو سے متعلق گھر میں کسی غیر کی موجودگی میں بالکل گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا نام تک نہیں لینا چاہیے۔ اس طرح ڈانجون کے آدمی یہاں بھی چڑھ دوڑیں گے۔ جو حالات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق کسی نے حسن کرسو کی مخبری کی ہے، اس کے آنے کی اطلاع ڈانجون یا اس کے آدمیوں کو کی ہے۔ یہ سنا گیا ہے کہ ڈانجون تو ان دنوں یہاں نہیں ہے، وہ کرتبہ کی طرف گیا ہوا ہے، تاہم اس کا نائب اور اس کا دست راست لیونش یہیں موجود ہے، اور میرے خیال میں لیونش سے ہی کسی نے حسن کرسو کی مخبری کی ہوگی، اور لیونش ہی نے اپنے مسلح جوان بھیج کر حسن کرسو کو گرفتار کیا ہوگا۔ اب دیکھیں حسن کرسو سے یہ لوگ کیا پوچھ گچھ کرتے ہیں اور حالات کون سا رخ اختیار کرتے ہیں۔ بہرحال اس وقت ہمیں بالکل خاموش اور چپ اختیار کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں اب جاتا ہوں، اگر حالات میں کوئی تبدیلی آئی تو اس سے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس کے ساتھ ہی منظر بن زبیر حویلی سے نکل گیا تھا۔ باربروسا، ترغوت اور دوسرے سالار ایک روز الجزائر میں اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی تک کسی کو ہسپانیہ میں حسن کرسو کے پکڑے جانے کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اچانک ایک چھوٹا سالار باہر سے خیر الدین باربروسا کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، سلطان سلیمان کی طرف سے کچھ قاصد آئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں یہیں لے آؤں۔ چونکنے کے انداز میں خیر الدین باربروسا نے اپنے اس سالار کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، انہیں یہیں لے کر آؤ۔ وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 قاصدوں کو اس کمرے میں لے آیا۔ خیر الدین باربروسا اور سارے سالاروں نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پرجوش انداز میں ان سے مصافحہ کیا۔ پھر اپنے قریب ہی خیر الدین باربروسا نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب باربروسا نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، تم قسطنطنیہ سے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ اس سوال پر ان 3 میں سے ایک بول اٹھا، امیر، سلطان سلیمان یورپ پر حملہ آور ہونے کے بعد ایشیا میں کچھ اٹھنے والے امور کو نمٹانے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا کی سرزمینوں میں دور تک چلا گیا تھا۔ اب وہ لوٹا ہے تو اسے خبر دی گئی ہے کہ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس ٹیونس پر حملہ آور ہوا۔ ٹیونس میں اس نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلا۔ میرے خیال میں سلطان نے اسی سلسلہ میں آپ کو قسطنطنیہ طلب کیا ہے۔ وہ قاصد جب خاموش ہوا تب خیر الدین باربروسا نے پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، اس کے علاوہ بھی کوئی معاملہ ہے؟ قاصد منہ سے کچھ نہ بولا، نفی میں اس نے گردن ہلا دی تھی۔ جواب میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد خیر الدین باربروسا کہنے لگا، تم دور کا سفر کر کے آئی ہو، آج کی رات آرام کرو، کل میں اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ تمہارے ساتھ ہی قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد خیر الدین باربروسا رکا، پھر دوبارہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، عزیزو، چند برس پہلے فرانس کی بادشاہ کی ماں اور ہنگری کے ایک سالار جان زاپولیا کے التماس پر سلطان سلیمان یورپ پر حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے اس حملے کی تھوڑی بہت تفصیل تو ہمیں مل گئی تھی۔ تم میں سے اگر کوئی اس جنگ میں شامل رہا ہو اور زحمت محسوس نہ کرے تو مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس کی تفصیل بتائے۔ اس پر پہلے والا قاصد ہی بول اٹھا، امیر، ہم تینوں جنگ میں شامل تھے، میں خود آپ کو اس جنگ کی تفصیل بتاتا ہوں۔ فرانس کی بادشاہ فرانسس اول کی ماں کی التجا اور جان زپولیا کی مدد مانگنے پر سلطان نے یورپ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تھا۔ ان دنوں فرانس کی بادشاہ کو ہسپانیہ کی بادشاہ چارلس نے ایک جنگ میں گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا تھا، اور اس کی ماں نے اس کی رہائی کے لیے سلطان سلیمان سے التجا کی تھی۔ سلطان اپنا عظیم الشان لشکر لے کر نکلا۔ ہمارے لشکر نے انہی شاہراہوں پر سفر کیا جن سے وہ خوب آگاہ اور واقف تھے، اس لیے کہ ان شاہراہوں میں پہلے بھی وہ یورپ پر حملہ آور ہونے کے لیے سفر کر چکے تھے۔ وہ مئی کے مہینہ کے آخری دن تھے، جون شروع ہونے والا تھا۔ اس موسم میں بارشیں بھی خوب ہوئی تھیں اور ندی نالے اور دریا تغانی پر آئے ہوئے تھے۔ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہمارے لشکر نے جو ندی نالا بھی راستے میں آیا انہیں شہتیروں کے پل بنا کر عبور کیا، یہاں تک کہ ہمارا لشکر سربیا کی بنجر وادیوں سے ہوتا ہوا اس جگہ جا پہنچا جہاں دریائے ڈینیوب کا پاٹ بہت چوڑا ہو جاتا ہے۔ یہیں پر اناطولیہ و شام اور کفکاریہ کے ہمارے لشکری بھی سلطان کے لشکر سے آن ملے تھے۔ یہیں پر ہنگری کا سالار جان زاپولیا 6000 جانساروں کے ساتھ سلطان سے آن ملا، اور سلطان نے ابراہیم کو اس کا بہترین استقبال کرنے پر مقرر کیا تھا۔ یورپ والوں کو یہ امید تھی کہ جب مسلمانوں کا لشکر ہنگری اور آسٹریا کی طرف بڑھے گا تو راستے میں جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں جو یورپ والوں کے لشکر تھے وہ مزاحمت کریں گے اور سلطان کی راہ روکیں گے۔ لیکن اس دفعہ جب سلطان یورپ پر حملہ آور ہوا تو عجیب بات یہ پیش آئی کہ راستے کے اندر پڑنے والے شہروں کے اندر جس قدر لشکر تھے
ان میں سے کسی نے بھی مسلمانوں کی مزاحمت نہیں کی۔ جہاں جہاں ہمارے لشکر کے ہراول دستے پہنچتے گئے، شہروں کے محافظ لشکر اپنے اپنے شہروں کے دروازے کھولتے گئے اور شہر ہمارے لشکر کے حوالے کرتے گئے۔ سلطان کے حکم پر ہمارا لشکر سختی سے اس بات پر عمل کر رہا تھا کہ کہیں لوٹ مار نہ ہونے پائی، فصلوں اور بستیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ہنگری کی سرزمین ہمارے لشکر کے لیے دارالامن ثابت ہوئی، اس لیے کہ یہاں کسی کے لشکر نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ ہنگری کے میدانوں سے ہوتا ہوا سلطان اپنے لشکر کے ساتھ آسٹریا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آسٹریا کے بادشاہ اور اس کے لشکریوں کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آسٹریا ہی کی طرف بڑھتے ہوئے سلطان سلیمان نے اپنے وزیر ابراہیم کو نئے سرے سے لشکر کا سالار مقرر کیا۔ اب تک ابراہیم کو صرف یورپ کے عساکر کا سالار خیال کیا جاتا تھا، لیکن اب سلطان نے اسے سارے لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ اپنے وزیر ابراہیم کے لیے سلطان نے یہ بھی عنایت کی کہ لشکریوں کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اسے 5 چوموں کا پرچم بلند کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ سلطان نے قریب قریب اسے اپنے اختیارات عطا کر دیے تھے اور اس نے یہ اعلان بھی کروایا کہ میری تمام رعایا، وزراء اور کسان اس کے حکم اور فرمان کی اسی طرح تعمیل کیا کریں گے جس طرح وہ میرے فرمان کی تعمیل کرتے ہیں۔